الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال باب الوضوء من مس الذكر. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت الأنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قال محمد أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب أصح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. باب ترك الوضوء من مس الذكر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة أو بضعة منه أو بضعة منه. وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة. وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد. باب الوضوء من مس الذکر. مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باب قائم کیے ہیں. پہلا باب ہے باب الوضوء من مس الذکر اور اس کے بعد دوسرا باب قائم کیا جو اس کے بالکل برخلاف ہے، باب ما جاء فی ترک الوضوء من مس الذکر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر مختلف ائمہ کے مذاہب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ باب قائم کرتے ہیں. یہ مسئلہ بھی اختلافی تھا اور اس میں بھی دو نقاط نظر تھے. اسی امام ترمذی نے دونوں کے لیے الگ الگ باب قائم کیا. پہلا باب الوضوء من مس الذکر، دوسرا اس کے بالکل خلاف ترک وضو. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس سلسلے میں ائمہ کے مذاہب کیا ہیں. مس ذکر سے
وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یا بالفاظ دیگر اس سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بات ایک ہی ہے، وضو ٹوٹے گا تو وضو واجب ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ مس ذکر نواقض وضو میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ یہ الگ الگ تعبیرات ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، اور اسی کی طرف امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہیں، کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ان کے مسلک میں یہ تفصیل ہے کہ مطلقاً اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس میں کوئی قید بھی ہے کہ نہیں۔ بعض روایات میں مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مس ذکر کسی طور پر بھی ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دوسرے اقوال اس سلسلے میں یہ ہیں، اور یہی مسلک قوی ہے، کہ اگر باطن کف سے مس ہو اور بغیر کسی کپڑے یا کسی چیز کے حائل ہوئے ڈائریکٹ مس سے ذکر ہو اور بشہوت و تلذذ ہو، تب وضو ٹوٹے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عامدن ہو تب ہے، اور اگر سہون ہو تو مس سے ذکر ناقض نہیں ہے۔ تو گویا کئی قیدیں ہیں۔ ایک قید یہ ہے کہ مس ذکر بباطن کف ہونا چاہیے، باطن کف یہ، لہذا ادھر سے اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے حائل ہوئے ڈائریکٹ لگے، اگر کپڑا حائل ہے یا اور کوئی چیز حائل ہے، اوپر سے چھو لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جیسے آدمی پینٹ پہنا ہوا ہے، پتلون پہنا ہوا ہے یا لنگی پہنا ہوا ہے، اوپر سے اگر کھجا لیا، چھو لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر حائل کچھ نہ ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ تیسری قید یہ ہے کہ بشہوت ہو، اگر شہوت نہیں ہے، ویسے ہی کھجانے کے لیے کسی اور چیز کے واسطے کیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک قید یہ لگائی گئی ہے کہ عامدن ہو، سہون ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ان قیدوں کے سلسلے میں ان کے مسلک میں کچھ اختلافات ہیں، بعضوں نے ایک قید ذکر کی، بعضوں نے وہ نہیں قید ذکر کی، بعضوں نے کچھ اور قید ذکر کی۔ بہرحال ایک مسلک تو یہ ہوا، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی بھی ایک ایک روایت یہی ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے۔ اور امام شافعی کے مسلک میں مس ذکر جس طرح ناقض ہے، اسی طرح مس فرج امرأت وہ بھی ناقض ہے۔ اور اسی طرح دبر کو چھو لینا یہ بھی ناقض ہے۔ مس امرأت، مس فرج امرأت ناقض وضو ہونے کی دلیل ان کے پاس ایک اور حدیث ہے، جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے، نہیں اس کو ابن جارود نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اشارہ دیا ہے
حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل مس فرجہ فلیتوضا وایما امرأۃ مست فرجہا فلتتوضا، جو بھی مرد اپنی فرج کو چھوئے اسے چاہیے کہ وضو کرے، اور جو عورت اپنی فرج کو چھوئے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اس میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ اس سے امام ترمذی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ مس ذکر کے ساتھ مس فرج امرأت وہ بھی ناقص ہے۔ اس حدیث کو ابن جارود نے روایت کیا ہے اپنی صحیح کے اندر، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ دبر کے ناقص ہونے کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی مرفوع روایت موجود نہیں۔ غالباً انہوں نے حضرت عطا ابن ابی رباح کے قول سے استدلال کیا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیچھے والے حصے کو، مقعد کو چھو لے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر یوں فرمایا، جب تم مس ذکر سے وضو کرتے ہو تو مس مقعد سے بھی وضو کرو، جب تم مس ذکر سے وضو کرتے ہو تو مس مقعد سے بھی وضو کرو۔ یہ روایت امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف کے اندر ذکر کی، لیکن ایک تو یہ حضرت عطا ابن ابی رباح کا قول ہے، نہ اللہ کے رسول کا قول ہے، نہ تو کسی صحابی کا، یہ تو تابعی ہے۔ دوسرے اس کے اندر انہوں نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے مس ذکر پر مس مقعد کو قیاس کیا ہے۔ یہ تو قیاس ہوا، انہوں نے کہا جب تم یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو، تو یہ قیاس ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ یہ تو ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ امام اوزاعی اسی طرف گئے ہیں، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی بھی ایک ایک روایت ملی۔ دوسرا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری اور ایک بہت بڑی علماء کی جماعت کا نقل کیا گیا ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول اور امام احمد بن حنبل کا بھی ایک ایک قول اسی کے مطابق ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل بھی دراصل اسی کے قائل ہیں، جیسے کہ امام ابن خزیمہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور امام ابن عبد البر المالکی جو خود امام مالک کے مسلک کے ایک بہت بڑے مجتہد امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وضو مس ذکر سے سنت ہے، واجب نہیں۔ ایک قوم کی یہی رائے ہے، اور کہتے ہیں کہ امام مالک کا یہی مسلک ان کے اصحاب کی طرف سے مستقر ہے۔ وَهَذَا الَّذِي اسْتَقَرَّ مِن مَذْهَبِ مَالِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ مِنْ أَصْحَابِهِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، صرف واجب نہیں۔ یہ تو ہوئے مسالک۔
اس کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں متقابل ہیں، معارض ہیں ایک دوسرے کی، اور انہی دو حدیثوں میں آپس کے تعارض کی وجہ سے علماء کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ائمہ کرام کے درمیان میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہ کبھی تو ہوتی ہے دلائل میں اختلاف، دلائل ہی متعارض ہیں، ایک دلیل یہ کہتی ہے، دوسری دلیل ایک اور بات کہتی ہے، ایک امام اس کو لیتے ہیں، ایک امام اس کو لیتے ہیں، جو امام جس حدیث کو لیتے ہیں یا جس دلیل کو لیتے ہیں تو وہ دوسری احادیث میں اور دوسرے دلائل میں تعویل کرتے ہیں، یہ تو یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی اختلاف پیدا ہوتا ہے ائمہ کے درمیان میں نص فہمی کا، دلیل تو ہوتی ہے ایک لیکن اس کے سمجھنے کے سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے، ایک آدمی ایک طرح اس کو سمجھتا ہے، دوسرا آدمی دوسری طرح اس کو سمجھتا ہے، دلیل ہوتی ہے۔ تو کبھی تو اختلاف کا مبنا ہوتا ہے دلائل کا اختلاف و تعارض، اور کبھی اس کا مبنا ہوتا ہے نص فہمی کا اختلاف۔ یہاں پر نص فہمی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ دلائل کا تعارض ہے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، اگرچہ ضمنی دلائل تو اور بھی ہیں لیکن بنیادی طور پر دو حدیثیں۔ امام ترمذی نے ان دونوں حدیثوں کو ذکر کیا ہے، پہلے باب میں ایک حدیث اور دوسرے باب میں دوسری حدیث۔ پہلے باب کی حدیث یہ ہے جو حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ ابن الزبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت بسرا بنت صفوان سے، اخبرنی ابی ان بسرا بنت صفوان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو آدمی اپنے ذکر کو چھو لے وہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضو نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے مس ذکر سے، اور جب تک وضو نہ کرے نماز پڑھنے کی اسے اجازت نہیں، یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث اس کے بعد والے باب میں ہے، اور وہ حدیث ہے حضرت طلق بن علی سے، جس کو روایت کرتے ہیں قیس بن طلق اپنے والد طلق بن علی سے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُزْغَةٌ مِّنْهُ، یا یوں کہا او بَزْعَةٌ مِّنْهُ، یہ لفظ بزعہ ہے یا بزعہ ہے، دو طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر کے ساتھ بھی۔ لسان العرب میں اور النہایہ میں دونوں میں اس کی تصریح موجود ہے، زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ، جس کا معنی ہے ٹکڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُزْغَةٌ مِّنْهُ أَوْ بَزْعَةٌ مِّنْهُ، وہ تو کچھ نہیں، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یا تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث تفصیلاً آئی، اور اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک بدوی آدمی آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ ما ترى فی رجل مس ذکرہ فی الصلاۃ، اے اللہ کے رسول آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے نماز کے اندر اپنے ذکر کو چھو لیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُزْغَةٌ مِّنْهُ وَبَزْعَةٌ مِّنْهُ۔ امام ترمذی نے پہلے والے حصے کو چھوڑ دیا اور صرف آخری والے حصے کو جو جواب میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ذکر کیا۔ یعنی جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایک آدمی نے مس سے ذکر کیا تو اس کا کیا حکم ہے،
آپ نے فرمایا کہ بھائی تو یہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یا تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، بضعۃ منہ۔ اب کوئی ناک کو چھو لے تو کیا حکم، کان کو چھو لے تو کیا حکم، ہاتھ کو چھو لے تو کیا حکم، اسی طرح وہ بھی ایک ٹکڑا ہے، اس کے چھونے کا بھی وہی حکم۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے وضو واجب نہیں۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن میں سے امام شافعی نے اور امام اوزاعی نے اور ان لوگوں نے جو مس ذکر سے نقض وضو کے قائل ہیں استدلال کیا ہے، اور دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری اور ایک جماعت جو عدم نقض کی قائل ہے، وہ حضرت طلق بن قیس کی حدیث، طلق بن علی کی حدیث سے استدلال کرتے۔ یہاں پر تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایسی ہیں جس کے اوپر کچھ کلام ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں حدیثیں قابل عمل، قابل لحاظ، قابل حجت ہے۔ نہ وہ حدیث گرانے کے قابل، نہ یہ حدیث گرانے کے قابل۔ بسرا بنت صفوان کی جو حدیث ہے اس کو تو امام ترمذی نے بڑے صاف الفاظ میں کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ حدیث بھی بہترین حدیث ہے، اور اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت کلام تو کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی قابل اعتبار اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ چنانچہ علماء میں سے علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ طلق بن علی کی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کو اس باب کی احادیث میں سب سے بہترین حدیث قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر قابل اعتبار ہیں، لیکن کلام دونوں پر ہوا ہے۔ پھر کلام پر اس کلام کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی اشکالات کیے گئے ہیں، تو پھر اس کا جواب الجواب بھی دیا گیا ہے، ایک سلسلہ ہے۔ لیکن سب کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہ ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر قابل اعتبار ہیں۔ بسرا بنت صفوان جن کا یہاں پر ذکر آیا ہے، یہ صحابیہ خاتون ہیں، اور یہ ورقہ بن نوفل کی بھتیجی ہوتی۔ ورقہ بن نوفل کا نام آپ نے بخاری کی حدیث کے اندر تفصیلاً پڑھا، جن کی خدمت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے گئی تھی، جو بڑے عالم تھے۔ پہلے تو تھے مشرک، بعد میں وہ بن گئے تھے عیسائی۔ ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی رشتہ دار تھی، اور اسی طریقے پر یہ بسرا بنت صفوان یہ بھی انہی کی بھتیجی ہوتی۔ ان سے یہ حدیث آئی، اور اس حدیث کو ان سے روایت کرنے والے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر، اور ان سے اس کو روایت کر رہے ان کے بیٹے ہشام بن عروہ۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں اخبرنی ابی، مجھے خبر دی میرے والد یعنی عروہ نے، اور عروہ نے کہا کہ بسرا بنت صفوان سے میں نے حدیث سنی۔ لیکن اس پر اشکال یہ کیا گیا ہے کہ یہ حدیث عروہ ابن زبیر نے حضرت بسرا سے سنی ہی نہیں، ان سے نہیں سنی ہے، بلکہ انہوں نے تو دوسرے طریق سے سنی ہے۔ اور اس کا واقعہ دوسری کتابوں کے اندر یوں آیا ہے کہ ایک دفعہ مروان بن حکم کے زمانے خلافت میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تشریف لے گئے، اس کے پاس مختلف موضوعات پر بحث کے سلسلے میں ایک بحث نواقض وضو کی بھی چھڑ گئی۔
نواقض وضو کے درمیان، نواقض وضو کی بحث کے درمیان مروان بن حکم نے مس ذکر کا بھی ذکر کیا، تو حضرت عروہ ابن زبیر کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہے نہیں، مس ذکر سے تو وضو واجب نہیں. تو مروان بن حکم نے کہا کہ میں نے بسرا بنت صفوان سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا. تو حضرت عروہ ابن زبیر کہنے لگے کہ ارسل الیہا، اچھا اگر آپ نے ان سے سنا ہے تو ان کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر تصدیق کراؤ. تو اسی روایت میں آتا ہے کہ مروان بن حکم نے اپنے شرطی کو بلایا، یعنی پولیس والے کو، شرطی کو بلا کے کہا کہ جاؤ بسرا بنت صفوان کے پاس. بسرا بنت صفوان جو تھی وہ مروان بن حکم کی جو ہے ساس بھی ہوا کرتی، تو کہا کہ ان کے پاس میں جاؤ اور جا کر پوچھ کر آؤ کہ یہ حدیث انہوں نے سنائی تھی کہ نہیں. چنانچہ وہ شرطی گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ ہاں میں گیا تھا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ ہاں یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ حدیث شرطی نے آ کے سنائی. یہ ہے واقعہ. اب اس واقعے سے ظاہر ہے کہ حضرت عروہ ابن الزبیر نے اس کو بسرا سے نہیں سنا ہے، بلکہ یا تو سنا ہے مروان بن حکم سے یا سنا ہے شرطی سے. یہ دو واسطے ہیں اس میں. شرطی کون یہ پتہ نہیں. اب پولیس والا اس کا نام کیا، اس کے اخلاق کیا، اس کا کردار کیا، اس کی امانت و دیانت و صداقت کا یہ تو کچھ پتہ نہیں، یہ تو مجہول ہے اور مجہول کی روایت کا اعتبار نہیں. اور اگر بیچ میں مروان کا واسطہ تسلیم کیا جائے تو مروان کی جو روایت ہے وہ ناقابل اعتبار. مروان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ صحابہ میں ہے یا نہیں. بیشتر لوگ صحابہ میں ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر جو ان کا بات کا کردار ہے اس کی وجہ سے ائمہ نے ان کے اوپر سخت جرح کی. اگرچہ ان کی توثیق کرنے والوں نے توثیق بھی کی ہے، لیکن جرح کرنے والوں نے جرح بھی کی اور سخت جرح کی. بات دراصل یہ ہے کہ جب تک مروان صرف علمی طور پر زندگی کر رہے تھے اس وقت تک تو ان کے اوپر کوئی جرح نہیں، لیکن جب انہوں نے سیاست کے اندر دخل دیا اور سیاسی عہدے داری میں آ گئے تو پھر اس کے بعد ان کا رویہ اور کردار بدل گیا. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بھی ان کے بڑے مناقشات ہیں، تو یہاں سے ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تو ائمہ نے ان کے اوپر جرح کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی حدیثوں کو اپنی صحیح کے اندر درج کیا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری نے تحقیق کرنے کے بعد ان کی روایت کو لیا ہے کہ وہ مناقشات سے پہلے اور سیاسیات میں داخل ہونے سے پہلے کی روایت ہے یا بعد کی روایت. جو روایت ان کی پہلے کی ہے اس کو امام بخاری نے لیا، اور جو روایت سیاست میں آنے کے بعد کی ہے اس کو امام بخاری نے نہیں لیا ہے. یہی قول فیصل ہے مروان بن حکم کی روایات کے سلسلے میں کہ مروان بن حکم کی وہ روایات جو سیاست میں داخلے سے پہلے کی ہیں وہ معتبر ہیں، لیکن جو بعد کی روایات ہیں تو چونکہ بعد کا ان کا زمانہ نہایت مخدوش ہے اور صحابہ کرام سے بھی اور جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے بڑے مناقشات اس سلسلے میں ہیں، اس وجہ سے ان کا اعتبار نہیں. امام بخاری نے وہی روایات لی ہیں جو قبل سیاست ہے، قبل خلافت ہے، اور جو بعد خلافت اور بعد سیاست ان روایات کو امام بخاری نے نہیں لیا. یہ قول فیصل بعض علماء نے ذکر کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ روایت کون سے زمانے کی ہے. ظاہر ہے کہ خود بتا رہی ہے روایت کی یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جبکہ وہ خلیفہ ہو گئے تھے، خلافت کے دور کا واقعہ ہے، تو سیاست میں داخلے کے بعد کی روایت.
جب یہ سیاست میں اور خلافت میں داخل ہونے کے بعد کی روایت ہے تو اس کا ناقابل قبول ہونا خود ہی سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہے بحث جو بسرا بنت صفوان کی روایت، لیکن علماء شوافع نے اس کا جواب دیا اور جواب صحیح بھی ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عروہ ابن الزبیر نے یہاں تو سنا وہ مروان سے یا شرطی سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بسرا کے ہاں پہنچ کر اس کی تصدیق کر لی تھی۔ اس کا ذکر متعدد روایات کے اندر موجود ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اور امام بیہقی نے روایات نقل کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، جس میں عروہ ابن الزبیر کا بسرا بنت صفوان سے اس حدیث کو سننا ثابت ہے۔ اس سلسلے میں شعیب بن اسحاق دمشقی، ربیعہ ابن عثمان، منذر ابن عبداللہ اور انبسہ ابن عبد الواحد اور ابو الاسود حمید ابن الاسود، ان سب سے روایات موجود ہیں، اور یہ روایات آپ کو مستدرک حاکم میں ملے گی، اور اسی طرح بعض روایتیں بیہقی کے اندر ملے گی۔ ان کے اندر یہ تصریح موجود ہے کہ حضرت عروہ ابن الزبیر خود کہتے ہیں کہ میں نے بسرا سے سنا اور ان سے میں نے تصدیق کی ہے۔ یہ صاف الفاظ کے اندر موجود ہے۔ جب صاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے اور صحیح طریق کے ساتھ میں موجود ہے تو پھر یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ انہوں نے سنا نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ روایت اپنی جگہ پر ہے جو ابھی سنائی گئی، اس وقت تک ان کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ اس وقت تک انہوں نے جو سنا تو وہاں پر ان کے سامنے روایت آئی شرطی کے حوالے سے، اور شرطی سے پہلے مروان بن حکم کی زبان سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جا کر بسرا سے تصدیق کر لی۔ اور کیا پریشانی کی بات ہے جا کر سن لینے میں۔ وہ مدینے میں رہتی تھی، مروان مدینے میں رہتا تھا، عروہ بھی مدینے میں رہتے تھے۔ یہاں پر جو ہے امیر المومنین کے پاس میں بات ہو گئی، پھر وہاں سے نکلے ہوں گے، یا اس وقت نہیں تو کسی اور وقت میں نکلے ہوں گے، اور جا کر انہوں نے ایک صحابیہ خاتون سے سن لیا ہوگا، تو آخر اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، بلکہ قرین قیاس بھی ہے۔ اس لیے کہ ان حضرات کا مزاج یہی تھا کہ جب کوئی حدیث سنتے تھے اور وہ حدیث ڈائریکٹ انہی سے سننے کا موقع ہوتا تھا تو ان سے سننے کی بڑی کوششیں کرتے تھے، اور اگر سننا بڑا مشکل ہوتا تھا تو ان مشکلات کو بھی وہ برداشت کرتے تھے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تھا کہ یہ حدیث ایک ہے، اور وہ حدیث ایک صحابی کے پاس میں ہے اور وہ مصر میں رہتے ہیں۔ اب حدیث تو پہنچ گئی ان کو واسطے سے، لیکن وہ بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ حدیث میں نے ان سے سنی ہے، ان صحابی سے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے سفر کیا مصر کا، اور اس زمانے میں 1 ماہ لگا تھا انہوں نے، 1 ماہ کی مدت سفر میں گزاری، اور مصر تشریف لے گئے اور ان صحابی سے ملاقات کی، اور پھر ان سے وہ حدیث سنے اور واپس آ گئے۔ اب دیکھو ایک ایک حدیث سننے کے لیے ڈائریکٹ، حالانکہ حدیث تو سن چکے، یہ نہیں کہ حدیث نہیں معلوم تھی، حدیث تو انہوں نے سنی اور کسی اور کے حوالے سے سنی، بیچ میں واسطہ ہو گیا، اب ان کو معلوم ہوا کہ حدیث انہوں نے ان سے سنی، تو ڈائریکٹ ان سے سننے کے لیے اس کو علماء کہتے ہیں سند عالی کا حصول، سند عالی کا حصول۔ مثلاً ایک آدمی ایک حدیث سن رہا ہے 3 واسطوں سے، اب اس میں سے ایک واسطہ ایسا ہے کہ اس سے وہ اب بھی ملاقات کر سکتا ہے، بیچ والا واسطہ، تو یہ حضرات کیا کرتے تھے، ان کے پاس پہنچتے تھے، وہاں جا کر ان سے بھی ڈائریکٹ سنتے تھے۔ یہ سند عالی کا حصول۔ اگر وہ بیچ میں واسطے کے ساتھ میں سنے تو یہ سند نازل ہے، اور اگر اوپر کے واسطے سے سنے تو یہ سند عالی ہے۔ تو سند عالی کے لیے کوششیں ہوتی تھی۔ امام حاکم نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر مستقل طور پر اس سلسلے میں باب باندھا ہے، سند عالی کے حصول کے لیے کوششوں کا ذکر
اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام کے واقعات اور اس کے بعد تابعین و تبع تابعین کے واقعات موجود ہیں جو سند عالی کے حصول کے لیے لمبے چوڑے سفر کیا کرتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو حوالہ دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح اور صحابہ سے بھی اس طرح کی بات مروی ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کو سننے کے واسطے وہ حدیث جو خود سن بھی چکے ہیں لیکن اس سے اوپر والی جو ہے سند کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور محنت کرتے. اب یہاں مدینے ہی میں بصرہ موجود ہو، اس گلی کے بجائے اس گلی میں، تو کیا کوئی چیز مانے ہو سکتی ہے حضرت عروہ کو کہ ان سے نہ سنیں اور خاموش بیٹھے رہیں؟ عقل کا تقاضا بھی بظاہر یہی ہے اور ان حضرات کے مزاج کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ضرور گئے ہوں گے اور انہوں نے سنا ہوگا. اور جیسے کہ میں نے روایت کا حوالہ دیا اس کے اندر صراحت موجود ہے کہ حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت بصرہ سے جا کر اس کی تصدیق کی تھی. اس کے الفاظ یہ ہیں کہتے ہیں ان بصرہ، اس کے بعد میں وَأَنَّ عُرْوَةَ سَأَلَ بُصْرَى فَصَدَّقَتْهُ، وَأَنَّ عُرْوَةَ سَأَلَ بُصْرَى فَصَدَّقَتْهُ، حضرت عروہ نے بصرہ سے جا کر سوال کیا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی؟ تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے اور امام ترمذی نے بھی خود اس کو صحیح قرار دیا ہے. ایک تو یہ حدیث ہے. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے دوسرے باب کی، کلام کرنے والوں نے اس پر بھی کلام کیا ہے لیکن کلام کرنے والوں کو سلام کرنے والوں نے سلام بھی کیا ہے. کلام یہ کیا ہے کہ روایت ایوب ابن عتبہ اور محمد بن جابر روایت کرتے ہیں قیس بن طلق بن علی سے. اس پر دو اعتراضات کیے گئے. ایک تو یہ کہ ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر ضعیف راویوں میں سے ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. آپ ذرا امام ترمذی میں جو سند آئی ہے اس کو دیکھیں اور تلاشیں کہ کہیں ہیں کیا یہ دو نام جو میں بول رہا ہوں، ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر، کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کہتے ہوں گے کہ مولانا پتہ نہیں کون سا عینک لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے ہم کو نظر نہیں آ رہا. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان دو سے روایت نہیں ہے. یہاں تو یہ روایت ان سے ہے ہی. یہاں تو ہے حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبداللہ بن بدر عن قیس بن طلق. میں دو نام ذکر کر رہا ہوں، ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر. آپ ذرا آگے دیکھیے ترمذی میں امام ترمذی کہہ رہے ہیں وقد روا هذا الحديث ایوب بن عتبہ ومحمد بن جابر عن قیس بن طلق نبی. اس روایت کو ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر نے قیس سے روایت کیا ہے. جی بعض روایتوں میں یہ آیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا مدار اس پر ہے. یہ بھی راوی ہیں اس کے. تو قیس بن طلق سے روایت کرنے والے راویوں میں ایک راوی محمد بن جابر ہیں، ایک راوی ایوب بن عتبہ ہیں اور ایک راوی عبداللہ بن بدر ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب یہ تینوں راوی قیس بن طلق سے روایت کرنے والے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے مطابق ہوئے، ایک دوسرے کے مطابق ہوئے. ایوب بن عتبہ ضعیف راوی ہیں اور اسی طرح محمد بن جابر ضعیف راوی ہیں، لیکن یہاں جس کا حوالہ امام ترمذی دے کے لا رہے حدیث عبداللہ بن بدر وہ تو ضعیف نہیں ہے، وہ تو اچھے راویوں میں سے اور جو ہے قابل اعتبار ثقہ راویوں میں سے. اگر دو راوی ایک استاد کے شاگردوں میں ضعیف ہو اور دوسرا راوی وہ اچھا راوی ہو
تو ہم اچھے کو لیں گے، ضعیف کو چھوڑ دو، اور اگر ضعیف کو لیں تو اس کی تقویت اس میں ہوگی، ہے نا، اس کی اس میں تقویت ہو جائے گی۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے ان دو راویوں کو دیکھ کر اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی ہے وہ غلط۔ بات دراصل یہ ہے کہ حدیث ان سب سے مروی ہے، لیکن یہاں پر جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن بدر ملازم ابن عمر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن بدر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں قیس بن طلق سے، اور یہ روایت صحیح درجے کی روایت ہے۔ اگرچہ امام ترمذی نے صاف الفاظ میں اس کو صحیح تو نہیں کہا، انہوں نے کہا وَهَذَا الْحَدِيث أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، اس کو احسن قرار دیا۔ احسن کہنے سے صحیح ہونا لازم نہیں آتا، لیکن یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح بھی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں جہاں امام ترمذی احسن شیئن یا صحیح شیئن کہتے ہیں وہاں وہ روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، صحیح نہیں بھی ہو سکتی، لیکن فی نفسی یہ کیا ہے؟ صحیح روایت ہے۔ اور اس صحیح روایت کی تائید ان دو کی روایت کر رہی ہے، ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر کی، تو اس طرح اس کے اندر اور تقویت پیدا ہو گئی۔ دوسرا اعتراض اس حدیث کے اوپر یہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر قیس بن طلق راوی ہے جو طلق بن علی کے صاحبزادے ہیں، اور یہ روایت انہی کے اوپر ہے، اس روایت کا مدار قیس بن طلق راوی پر ہے، اور یہ راوی ضعیف ہیں اور بعضوں نے کہا مجہول ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس راوی کو مجہول قرار دیا۔ امام بہقی نقل کرتے ہیں امام زعفرانی سے جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے قیس بن طلق کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا آدمی نہیں پایا جو اس کو پہچانتا ہو اور جس کی وجہ سے ہم ان کی خبر کو لائق اعتبار سمجھیں۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ مجہول تھے، یعنی ان کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون اور کیا اور کیسے، لیکن دوسرے حضرات کو تو معلوم ہوا۔ متعدد محدثین نے ان کی توثیق کی، اگرچہ بعض لوگوں نے ان کے اوپر بھی کچھ اشکالات کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے راویوں میں سے ہیں جن کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہوا کہ اپنی جگہ پر بسرا بنت صفوان کی حدیث بھی قابل اعتبار ہے، اور دوسری طرف حضرت طلق بن علی کی حدیث بھی قابل اعتبار ہے۔ جب دونوں حدیثیں قابل اعتبار ہیں تو اب مسئلہ صرف رہ جاتا ہے ترجیح کا یا تطبیق کا، یا تو ترجیح کے اصول پر چلے یا تطبیق کے اصول پر۔ بعض لوگوں نے یہاں تطبیق کے اصول کو اپنایا ہے تو بعض لوگوں نے ترجیح کے اصول کو اپنایا ہے۔ جو حضرات تطبیق دینا چاہتے ہیں ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ آیا ہے لا یصلی حتی تتوضا، یہ استحباباً ہے، نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضو نہ کر لے، اے لا یتوضا حتی تتوضا استحباباً، یہ وجوباً حکم نہیں ہے بلکہ استحبابی حکم ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہی کہتے تھے کہ اس حدیث کے اندر استحبابی حکم ہے، اور امام مالک نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سنت کہا انہوں نے، وضو کرنے کو سنت قرار دیا، تو لہذا تطبیق کی ایک شکل دونوں میں اب تطبیق ہو گئی۔ جس حدیث میں آیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا وہ بھی صحیح، حل و الا مزغۃ منہ و بضعۃ منہ،
اور جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے فلا یصلی حتی تتوضا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرے بغیر نماز نہ پڑھے، یعنی استحباب کر لے، بہتر ہے، اچھا ہے، تو لہذا یہاں پر اس کو استحباب پر محمول کر لیا جائے۔ تو دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہو گئی۔ اور ایک تطبیق علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں آیا ہے من مس ذکرہ، جو آدمی اپنے ذکر کو چھوئے، یہ مس ذکر دراصل اشارہ ہے استنجا کی طرف۔ مس ذکر اشارہ ہے استنجا کی طرف، یعنی مطلب یہ ہے کہ ذکر کو چھونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ استنجا کرنا۔ اسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری جگہ پر کنائی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اشارتاً کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، بعض چیزوں کو واضح طور پر نہیں کہا جاتا۔ اور اسی قبیل سے وہ آیت بھی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو کے سلسلے میں آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ یہاں دو جگہ پر ایسا استعمال کیا گیا ہے، ایک ہے أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، جو آدمی تم میں سے غائط سے آئے، غائط یعنی بیت الخلا، بیت الخلا سے آئے، اس کو چاہیے وضو کرے۔ اب کیا جو بھی مثلا ایک آدمی کو لائٹ لگانا تھا بیت الخلا میں، بیت الخلا گھسا، لائٹ لگایا، یا نہیں تو صفائی کرنا تھا، پانی وانی ڈالنا تھا، یا لوٹا رکھنا تھا، یا اٹھانا تھا، بیت الخلا جا کر آیا، تو کیا وہ بھی وضو کرے گا؟ اب یہاں جاء احد منکم من الغائط کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ غائط میں جس مقصد سے جاتے ہو وہ مقصد اگر ہو، وہ مقصد ہے پیشاب پاخانہ کرنا۔ اب دیکھو یہاں پر جاء احد منکم من الغائط کنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو آدمی تم میں سے تغوطا او یبولا، اس کے کہنے کی وجہ جاء احد منکم من الغائط، جو بیت الخلا جا کے آئے، اس کو کہتے کنایا۔ اسی طریقے پر آگے ہے لامستم النساء، علماء احناف اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ اس کے معنی جماع کے ہیں، چھونا نہیں عورت کو۔ امام شافعی تو چھونے کے معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگ گیا، عورت کو مس ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ احناف کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں جماع کرنا، تو کہا گیا چھونا لیکن مراد لیا گیا جماع کرنا، یہ کنائی الفاظ ہے۔ اسی طریقے پر امام ابن الحمام کہتے ہیں کہ یہاں مس ذکر بول کر استنجا کرنا مراد ہے۔ من مس ذکرہ، جو آدمی اپنے ذکر کو چھوئے یعنی استنجا کرے، وہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضو نہ کرے۔ یہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے۔ اس کو نقل کیا علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ نے معارف السنن میں، لیکن انہوں نے اس کا رد بھی کر دیا ہے۔ اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ بنوری کہتے ہیں وَالصُّورَةُ التَّطْبِيقُ الَّذِي ذَكَرَهُ مشکل۔ امام ابن الحمام نے جو صورت تطبیق بیان کی ہے مشکل ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کہتا لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَفْهَمُوهُ كَذَلِكَ وَلَا جَعَلُوهُ كِنَايَةً بَلْ عَلَى مُقْتَضَاهُ
مظاہر کثیر من الصحابہ کابن عمر وابی ہریرہ وابن عباس وغیرہ. یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے یہ مفہوم نہیں لیا اس وقت. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیسے سمجھا کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا. اب یہاں ایک نقطہ میں سمجھاتا ہوں, ذرا غور سے سن لینا. یہ بظاہر تو رد ہے علامہ کا, لیکن ایک ناقص رائے علمی طور پر رکھنے میں کوئی جو ہے عیب نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے دو قسم کے صحابہ ہیں. بعض صحابہ ایسے ہیں جو مس ذکر کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بیشتر صحابہ وہ ہیں جو مس ذکر کو ناقض وضو نہیں قرار دیتے. اب جو حضرات مس ذکر کو ناقض نہیں کہتے, ان کے نزدیک اس کا کچھ تو مفہوم ہوا ہوگا نا. مس ذکر ہوگا, کچھ بھی ہو جو اگر ان کے مسلک کے مطابق ہم یہاں پر یہ کہیں کہ ان حضرات نے بھی یہی سمجھا کہ اس سے وضو واجب نہیں ہوتا, وضو اسی وقت واجب ہوتا ہے جبکہ کچھ نکلے, تو پھر اس میں یہ کہنا کہ صحابہ نے ایسا نہیں سمجھا اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. صحابہ نے ایسا نہ سمجھا یہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے سمجھا بھی ہو. تو اسی علامہ ابن الحمام نے جو بات فرمائی ہے وہ بات بھی قابل لحاظ ہے, اور اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو دونوں روایتوں کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہاتھ لگانے سے چھونے سے کچھ نہیں ہے, حل ہوا الا بضعۃ منہ. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مس ذکرہ, جو آدمی اپنے ذکر کو چھوئے یعنی استنجا کرے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضو نہ کرے. تو دونوں صورتوں میں اس طرح تطبیق ممکن ہے. جو حضرات ترجیح کے اصول پر جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشتر صحابہ وہ تھے جو عدم نقض کے قائل تھے, اسی علماء احناف نے اس کو ترجیح دی. بعض لوگوں نے کہا کہ بصرہ کی روایت طلق بن علی کی روایت کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے, اسی انہوں نے اس کو ترجیح دی. تو کسی نے اس کو ترجیح دی اس لحاظ سے, تو کسی نے اس کو ترجیح دی دوسرے لحاظ سے. انہوں نے سند کو دیکھا, انہوں نے کہا سند کے اعتبار سے اس سے زیادہ عالی سند یہ ہے. لیکن علماء احناف کہتے ہیں یہ خود بھی موضوع بحث ہے, یہ اچھی حدیث ہے یا وہ اچھی حدیث ہے. اس لیے کہ بعض علماء نے تو اس باب کی حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث تو طلق بن علی کی حدیث کو قرار دیا, بلکہ بصرہ کی روایت کے مقابلے میں بھی اس کو آسان قرار دیا. تو لہذا اس میں بھی اختلاف ہے. بعضوں نے بصرہ کی حدیث کو آسان قرار دیا تو بعضوں نے دوسری حدیث کو آسان قرار دیا. تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں, اور دونوں طرف دلائل ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ادھر ہے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ادھر ہے, لیکن زیادہ تر صحابہ وہ ہیں جو عدم نقض کے قائل تھے. اس کے علاوہ علماء احناف نے ترجیح ایک اس طور پر بھی دی ہے کہ قیاس کے اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہیں تو طلق بن علی کی حدیث زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے, اس لیے کہ نقض وضو کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تعلق تو کسی گندگی کے نکلنے سے یا گندگی کے نکلنے کے امکان سے ہے نا. پیشاب ہو گیا, پاخانہ ہو گیا, ہوا نکل گئی, یا سو گئے تو سونے کے اندر بھی اسی احتمال کی بنیاد پر سونے کو ناقص قرار دیا گیا. اب محض چھو لینے سے تو ظاہر بات ہے کوئی بات نہیں ہوتی. اگر چھو لینے سے یہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو محض چھونا یہ نقض وضو کا سبب نہیں ہونا چاہیے, اس سے کہ اس سے کوئی گندگی وندگی تو نکلی نہیں ہے, اور اگر اس سے گندگی نکلی تو نکلنے کی وجہ سے ناقض ہوا, نہ کہ محض چھونے کی وجہ سے. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ محض چھو لینے سے وضو واجب نہ ہو اور اس وقت میں واجب ہو جب کوئی گندگی نکلے. اس اعتبار سے بھی علماء احناف نے دوسرے باب کی حدیث کو ترجیح دیا. یہ ہے خلاصہ اس باب کی تحقیق کا. اس میں جو باب میں باتیں آئی ہیں اس کو دیکھ لیجئے. پہلی حدیث
بسرا بنت صفوان سے ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا قال وفي الباب عن ام حبیبۃ وابی ایوب وابی ہریرۃ واربع ابنۃ انیس وعائشۃ وجابر وزید بن خالد وعبد اللہ بن عمرو. ان سب سے روایات ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. بسرا کی حدیث حسن صحیح درجے کی. وہکذا رواہ غیر واحد مثل ھذا عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن بسرا. بہت سارے لوگوں نے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے اوپر آپ نے پڑھی، یعنی ہشام بن عروہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ عروہ حضرت بسرا سے روایت کرتے ہیں. وروا ابو اسامہ وغیر واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے اس طرح روایت کیا ہے. میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ حضرت عروہ مروان سے سن رہے تھے حدیث کو. کہتے مروان هذا الحديث ابو الزناد عن عروة عن بسرا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہشام بن عروہ کے علاوہ اس حدیث کو ابو الزناد بھی عروہ سے روایت کرتے ہیں. یک تو عروہ سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہشام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس حدیث کو ابو الزناد عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور عروہ حضرت بسرا سے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے. تو اس کی اور ایک سند بھی مل گئی. ایک سند تو ہشام سے آئی ہے جو اوپر آپ نے پڑھی، اور دوسری سند ابو الزناد سے آئی ہے. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروة عن بسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. پوری سند یہ ہو گئی. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق. احمد کی دو روایتیں ہیں جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں، اور مغنی جو امام احمد کی مسلک کی کتابوں میں بڑے اونچے درجے کی معتبر ترین کتاب ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام احمد کا مسلک امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے. یہ ان کا ایک قول ہے. جیسے میں کہہ چکا ہوں، ایک قول امام شافعی کے مطابق ہے، امام مالک کا بھی، امام احمد کا بھی. دوسرا قول امام ابو حنیفہ کے مطابق ہے، اور امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ یہ وضو کرنا سنت ہے، واجب نہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں. قال محمد واسع شيء في هذا الباب حدیث بسرا. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس باب کی حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث بسرا کی حدیث ہے. اور ابو زرع نے کہا حدیث ام حبیبہ فی هذا الباب صحیح، اور اس باب میں حضرت ام حبیبہ کی حدیث صحیح ہے. یعنی اس میں اختلاف ہو گیا ہے. امام بخاری تو بسرا کی حدیث کو اعلیٰ درجے کی مانتے ہیں، اور امام ابو زرع جو انہی کے زمانے کے دوسرے محدث ہیں وہ ام حبیبہ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. وهو حدیث العلاء بن الحارث عن مکحول عن انبسۃ ابن ابی سفیان عن ام حبیبہ. اس کی سند یہ ہے کہ علاء ابن الحارث روایت کرتے ہیں مکحول سے، مکحول روایت کرتے ہیں انبسہ ابن ابی سفیان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ام حبیبہ سے. امام بخاری کہتے ہیں لم یسمع مکحول عن انبسۃ بن ابی سفیان. مکحول نے تو انبسہ ابن ابو سفیان سے سنا نہیں ہے، ان سے سماع و لقا حاصل نہیں ہے. وروا مکحول عن رجل عن انبسۃ غیر هذا الحدیث. اور مکحول نے انبسہ سے ایک روایت ایک راوی کے واسطے سے ذکر کی ہے. دوسری کوئی حدیث ہے، اس کو انہوں نے ان رجل ان انبسہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکحول نے ڈائریکٹ انبسہ سے نہیں سنا، بیچ میں کوئی واسطہ ہے، اور واسطہ یہاں مذکور نہیں ہے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ام حبیبہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسے انہوں نے اسے ترجیح دی. لیکن ابو زرع نے اس کو ترجیح دی، اور صحیح بات یہی ہے کہ ام حبیبہ کی حدیث بھی صحیح ہے، اس لیے کہ مکحول انبسہ سے بھی روایت کرتے ہیں. امام بخاری کو جو ہے یہ بات علم میں نہیں آئی ہوگی، لیکن دوسرے محدثین نے تصریح کی ہے کہ انبسہ سے بھی وہ روایت کرتے ہیں، اس سے روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس کے بعد دوسرا باب ہے
پھر یہ ختم ہو گیا. باب ما جاء فی ترک الوضوء من مس الذکر، ترک وضو کا بیان. اس کے اندر حدیث ہے وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُزْغَةٌ مِّنْهُ وَبَزَةٌ مِّنْهُ. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں ابو امامہ کی حدیث بھی ہے. قال ابو عیسیٰ وقد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعض التابعین انہم لم یروا الوضوء من مس الذکر. بعض صحابہ و تابعین سے یہ منقول ہے کہ وہ حضرات مس ذکر سے وضو کے قائل نہیں تھے. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ، یہی ابن مبارک اور اہل کوفہ کا قول ہے. وَهَذَا الْحَدِيث أَصَحُّ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. اس باب کی حدیثوں میں سب سے اچھی حدیث یہ ہے، یعنی عدم نقص کی حدیثوں میں سب سے اعلیٰ یہ حدیث ہے. وہ حدیث جو اوپر گئی وہ تو نقص کی حدیث ہے، اس میں وہ اعلیٰ ہے. عدم نقص کی حدیثوں میں یہ اعلیٰ ہے. وقد روا هذا الحدیث ایوب بن عتبہ و محمد بن جابر، یہ دونوں ضعیف راوی ہیں. عن قیس بن طلق عن ابی، قیس بن طلق کے بارے میں روایات مختلف ہیں، عرض کر دیا، اور یہ حسن درجے کے راویوں میں سے. وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی محمد بن جابر و ایوب بن عتبہ. بعض علماء حدیث نے محمد بن جابر اور ایوب بن عتبہ میں کلام کیا ہے. وحدیث ملازم بن عمرو عن عبداللہ بن بدر اصح و احسن، لیکن ملازم بن عمرو کی جو حدیث وہ عبداللہ بن بدر سے روایت کرتے ہیں وہ اصح و احسن ہے، اور فی نفسہ بھی وہ صحیح ہے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.